چونکہ یہ خاندان میں بہت انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل قسم کی بچی تھی. جی عبد الوارث گل اور چاند بی بی ماما بھانجی کا جھوٹ، فریب کاری اور مکاری کی سیریز کنٹینیو ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جھوٹ بولا اور چاند بی بی کبھی بھی مسیحی نہیں تھی، وہ میں نے ثابت کیا. اس کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو ضرور واچ کریں. آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھنا اور جاننا یہ ہے کہ کیا چاند بی بی اس نے اسلام حقیقت میں قبول کیا ہے یا اس نے کوئی اور دین قبول کیا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ چاند بی بی نے اسلام قبول نہیں کیا، محمد کی سنت کو قبول نہیں کیا، عبد الوارث گل نے بھی محمد کی سنت کو قبول نہیں کیا. تو آج کی ویڈیو میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ چاند بی بی نے دین مامومیت قبول کیا ہے. ماموں پر ایمان لے کر آئی ہیں، ماموں کی سنت پر ایمان لے کر آئی ہیں، ماموں کی ٹیچنگ پر ایمان لے کر آئی ہیں. ماموں جو فریب کاری کا لبادہ اوڑھ کر، جیسے کہا جاتا ہے نا، بھیڑیا بھیڑ کے روپ میں، یہ وہ والا کردار ماموں جان ادا کر رہے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے. ابھی پہلا پوائنٹ ہم نے سن لیا ہے عبد الوارث گل کے منہ سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاند بی بی کیا ہے، بڑی انٹلیکچوئل ہے، بڑی سمجھدار ہے. لیکن کیا محمد اسلام کے نبی کا بھی یہی دعویٰ ہے عورت کے بارے میں؟ تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ دونوں حضرت محمد کو فالو کر رہے ہیں یا چاند بی بی صرف اپنے ماموں کی لگی لگائی باتوں کو فالو کر کے تو دین مامومیت اختیار کیا ہے، دین اسلام نہیں. جی عبد الوارث گل نے اپنی بھانجی چاند بی بی کو یہ کہنے کی بجائے کہ اس کی تو مت بجی ہوئی ہے، کم عقلی کی انتہا ہے اس کے اندر، اس کی عقل میں کمزوری ہے، ڈیفیشنسی ہے، اس کی بجائے یہ اس کو کہہ رہا ہے انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل. قرآن چیپٹر 2 ورس 282 اور اس حدیث کی روشنی میں حضرت محمد کہہ رہا ہے کہ چاند بی بی میں عقل کی کمی ہے، عقل کی کمزوری ہے، ڈیفیشنسی آف مائنڈ ہے اس کے اندر. لہٰذا چاند بی بی نے اسلام قبول نہیں کیا، حضرت محمد کا فرمان قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے ماموں جان کی مامومیت کو، ماموازم کو قبول کیا ہے. تو اس کا دین پہلے مسیحی نہیں تھی، یہ اب اسلام میں نہیں ہے بلکہ دین مامومیت میں ہے. مجھے کوئی آئیڈیل نہیں ملا سوائے وارث ماموں کے. میں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا کہ میں ان کے جیسی بننا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کیوں، بٹ کردار. چاند بی بی آپ نے اچھا کیا کہ آپ اپنے ماموں کے کردار پر ایمان لے کر آئیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنایا اور محمد کو نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے حدیث کا، اس کو پہلے نوٹ کر لیں، اور اس کی گریڈنگ بھی آپ کے سامنے ہے اس حدیث کی. اب میں آپ کو اس کی ورڈنگ دکھاتا ہوں. محمد کا کردار آپ نے اور آپ کے ماموں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے ماموازم کو آئیڈیل بنایا ہے. آپ اپنے ماموں پر ایمان لے کر آئی ہیں کیونکہ آپ کے ماموں حضرت محمد کے کردار سے آپ کے ماموں کا کردار 1000 درجے بہتر ہے. یہ محمد کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے صحابیوں کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ if you hear someone boasting in an ignorant manner، کہ کوئی جاہل پن میں یہ شیخی مارتے ہوئے کسی کو تم سنو کہ وہ آف his tribal lineage، کہ وہ اپنے قبائلی آباؤ اجداد پر شیخی مار رہا ہے، جہالت میں، جاہل پن میں، جہالت کے زمانے میں ہوتے ہوئے، then tell him to bite his father's male member. تو تم اس سے کہو کہ اپنے باپ کے پرائیویٹ پارٹ کو اس کے دندیاں کاٹو. and do not use a metaphor. اور اس کو میٹافور نہ سمجھ لینا
یعنی اس پر عمل کرنا ہے لٹرلی. کیا عبد الوارث گل نے محمد کے اس کردار کے بارے میں چاند بی بی کبھی تمہیں بتایا؟ ہو سکتا ہے وہ خود ہی اس سے ناواقف ہو اور جہالت میں ہو حضرت محمد کے اس فرمان سے. تو اس لحاظ سے تو عبد الوارث گل کے اوپر بھی حضرت محمد کا یہ فرمان پورا اترتا ہے، اور عبد الوارث گل کو اپنے باپ کو ڈھونڈنا چاہیے اس پر عمل کرنے کے لیے، اگر وہ واقعی اسلام میں ہے اور محمد کی سنت اور محمد کے فرمان پر عمل کرنے والا ہے. اگر نہیں تو تم نے اور تمہارے ماموں نے اسلام قبول نہیں کیا. تمہارا ماموں مکاری کر رہا ہے، فریب کاری کر رہا ہے، اسلام کا لبادہ، اسلام کا نام استعمال کر کے. ہاں، تمہیں اس نے ماموازم قبول کروایا ہے، کیونکہ اس میں تمہیں جو اچھا کردار نظر آ رہا ہے وہ محمد کا کردار نہیں ہے. اس کے اندر تمہیں جو اچھا گفتار نظر آ رہا ہے گفتگو کرنے والا، وہ اچھی گفتگو کرنے والا محمد نہیں تھا. کیا عبد الوارث گل نے اپنی بیوی کی چھاتی پر کبھی مارا جس کی وجہ سے اس کو درد ہوا؟ کیا شیخ صاحب نے، چاند بی بی آپ کے ہسبینڈ شیخ صاحب نے آپ کی چھاتی پر کبھی مارا جس کی وجہ سے آپ کو درد محسوس ہوتا رہا؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قرآن 4:34 میں کہ تم بیویوں کی ٹھکائی کر سکتے ہو، اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. محمد کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ وہ عائشہ کی چھاتی پر مار رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ درد. which caused me pain. یہ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں. تو آپ نے حضرت محمد کی سنت کو قبول نہیں کیا. اگر کیا ہے تو شیخ صاحب کو کہو کہ کریں، یا عبد الوارث گل کو کہو کر کے دکھائیں. یاد رکھنا، مسلمانوں کی ماں عائشہ کو یہ مار اس لیے پڑی تھی کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ محمد رات کے اندھیرے میں کہاں جاتا ہے، اس بات پہ کہ وہ صرف جاننا چاہتی تھی کہ اس کا ہسبینڈ کہاں جاتا ہے. چاند بی بی، اگر تم نے محمد کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو تمہیں اپنی بیٹی، بھانجی، بھتیجی، تمہاری بھابھی کا کوئی بچہ، تمہارے دیور کا کوئی بچہ، تمہارے جیٹھ کا کوئی بچہ، تمہاری فیملی میں کوئی بھی 6 سال کی بچی، اس کا تم نکاح ایک 50-55 سال کے بڈھے سے کر سکتی تھیں. اگر تمہیں یہ ذرا سی بھی بات بری لگی ہے تو یقین جان لو کہ تم نے دل میں محمد کے اس عمل کو برا جان لیا. کیا تمہارے ماموں نے ایسا کیا؟ اگر نہیں کیا تو اسی لیے تم نے اس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے. بی بی، تمہارے ماموں عبد الوارث گل نے کبھی تمہارے گھر میں آ کے تمہارے گھر میں کوئی رشتہ دار بچی ایسی جو دودھ پیتی بچی ہے، جو ابھی چل بھی نہیں سکتی پوری طرح پیروں پر، اس کو دیکھ کر تمہارے ماموں نے کہا ہو کاش یہ بڑی ہو جائے اور میں زندہ ہوں تو میں اس سے نکاح کروں گا، اس کے ساتھ دگا وہی گانا گاؤں گا، اس کے ساتھ دمادم مست کلندر کروں گا؟ اگر تمہارے ماموں نے نہیں کہا تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تم نے ماموازم قبول کیا ہے، محمد کو قبول نہیں کیا. کیونکہ اگر محمد تمہارے گھر میں آ جائے اور اس طرح کی چھوٹی بچی کو دیکھے تو وہ اسی بات کا اظہار کرے تمہیں کیسا لگے. قرآن 66:1 کے مطابق محمد نے، اسلام کے نبی نے، اپنی سرونٹ ماریا کے ساتھ حفصہ کے بیڈ کے اوپر زناکاری کی اور پکڑا بھی گیا. اور اس کے بعد محمد نے کیا کیا کہ جب دیکھا حفصہ اور عائشہ اس کی بیویاں اس کی بات نہیں مان رہی تو اس نے ان کو اللہ کی طرف سے حکم بنا کر دھمکی بھی دی جہنم کی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم بنایا کہ تمہاری سرونٹ ماریا تم پر حلال ہے، تم اس سے زناکاری کر سکتی ہو. کیا تمہارے ماموں نے اپنی آرگنائزیشن میں، جہاں کا وہ پریزیڈنٹ ہے، وہاں پر کام کرنے والی کسی کا نمبر اپنی بیوی کے نمبر سے پہلے لگایا؟ دمادم مست کلندر، ماریا کا پہلا نمبر اور پھر بیوی کا دوسرا نمبر. کیا کبھی کیا ماموں نے اس طرح؟ سوچو، اگر محمد اس آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہوتا تو وہ کس کس کا نمبر لگاتا، اور اس نمبر لگانے میں تمہارا نمبر بھی آ سکتا تھا. اگر برا لگا ہے تو جان لو کہ محمد ایک برا اور زناکار بندہ تھا. محمد کا اعلیٰ کردار دیکھو،
जिसको तुमने आइडियल नहीं माना। अगर आइडियल मानती हो तो फिर इस बात को भी मानना पड़ेगा कि मोहम्मद ने जनाकारी के लिए 7 स्लेव औरतें दी, बांधी अपने सहाबी धिया कल्बी को, और उससे एक खरीदी निकाह के नाम पर, जिसके साथ जना किया और मुसलमानों की माँ बनाया, सफिया। रेफरेंस आपके सामने है। क्या आपके मामू ने कभी आपके घर में आके 7 औरतों की बोली लगाई हो कि ये मैं किसी को देता हूं और किसी से एक ले लेता हूं? नहीं ना। अगर ये मोहम्मद का किरदार अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, किसी मुसलमान सुनने वाले को बुरा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी हलाला भी है, मुता भी है, जो एक इस्लामी तरीका है जनाकारी का, प्रॉस्टिट्यूशन का, अडल्ट्री का। वो सब कुछ भी मोहम्मद के किरदार में और मोहम्मद की सिफात में और मोहम्मद के अमल में और मोहम्मद की सुन्नत में मौजूद है। क्या क्या उसकी सुन्नत बताऊं। तुमने मोहम्मद को कबूल किया है तो इन सब बातों को भी कबूल करना होगा। अगर तुम इन सब बातों को कबूल नहीं कर सकती तो तुमने मोहम्मद और इस्लाम को कबूल नहीं किया, बल्कि तुम्हारा दीन दीन मामूमियत है, जो एक धोखा है, फ्रॉड है, फरेब है तुम्हारे मामू अब्दुल वारिस गिल का, क्योंकि उसने ये सब बातें तुमसे छुपाई हैं। मोहम्मद की सुन्नत को देखना शुरू करो तो उसकी शैतानी और बुराई की बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो एक आखिरी पॉइंट रखता हूँ और उसके बाद इस मैसेज को क्लोज़ करूँगा। कुरान 33:37 के मुताबिक मोहम्मद ने अडॉप्शन भी ख़त्म करा दी। एक माशरे में, एक सोसाइटी में कोई एक अच्छा काम उसने इस्लाम से पहले खदीजा के साथ जब उसकी शादी थी, जब वो वही उस पर नहीं आई थी, उसने एक अच्छा काम किया था, एक बेटा बनाया था, उसको बेदखल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी पर मोहम्मद की गंदी और बुरी नज़र पड़ गई थी और उसके ज़हन में उसके लिए बुरे ख्याल आते थे, जिनको वो छुपाता था। अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया। अल्लाह ने मोहम्मद की गंदी बात को, गंदे इरादे और गंदे ख्यालात को अमली जामा पहना दिया, ज़नाकारी निकाह के नाम पर बहू बेटी के साथ, इस कुरान की आयत के मुताबिक। इससे कोई और गंदी बात हो सकती है? ईदी सेंटर को पाकिस्तान में से बंद करो, जहां पर तुम बच्चों को देते हो अडॉप्शन के लिए। इस्लाम और इस्लाम की तालीमात और मोहम्मद का किरदार और मोहम्मद की सुन्नत बुराई से, शैतानियत से भरी पड़ी है। क्या तुम्हारे मामू ने कभी ऐसा किया? तुम्हारे घर में आकर किसी बहू बेटी पर ऐसी निगाह डाली? अगर नहीं डाली तो तुमने अपने मामू के किरदार को कबूल किया हुआ। तुम अपने मामू पर ईमान लेकर आई हुई हो, और तुम्हारे मामू जो अच्छा किरदार और गुफ्तार दिखा रहा है वो मसीही तालीम है, जिसको तुम नहीं जानती थी, जिसका तुम दावा करती हो, मुतालिया कराती थी। वो मसीही तालीम पर अमल कर रहा है, लेकिन एक लेबल इस्लाम का लगाकर दुनिया से पैसा बटोर रहा है। असल चेहरा इस्लाम का ये है जो मैंने तुम्हें आज बताया है। अब इसके जवाब में तुम्हारा मामू तुम्हारे साथ क्या करेगा मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। वो बाइबल की कहानियाँ, वो कहानियाँ जो गुनाह की कहानी है, वो कहानियाँ जो किसी शख्स के अपने ज़ाती फेल पर मुश्तमिल कहानियाँ हैं, जिसमें बुराई है, चाहे वो कोई पैगंबर नबी था या कोई आम शख्सियत थी, उन कहानियों को वो इस्तेमाल करेगा कि बाइबल में ये भी लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, फलानी शख्स ने बुरा किया। जो बुरा है बाइबल में वो बुरा है, वो हमारे लिए तालीम नहीं है, वो हमारे लिए सुन्नत नहीं है अमल करने की। और तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सिर्फ एक मसीह की ज़ात है जो राह हक और ज़िंदगी है, अल हक, अल हादी और अल मुही। अभी भी वक्त है। तुम्हारे पास एक नया मिशन आज मैं तुम्हें देता हूं। अपने आप को भी अच्छाई के मालिक यीशु मसीह नासरी के पास लेकर आओ, और अपने हस्बैंड और अपने हस्बैंड की फैमिली को भी लेकर आओ। ये तुम्हारा अगला मिशन होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई आज़ाद करती है और सच्चाई हमेशा के लिए है। झूठ में तुम हमेशा कायम नहीं रह सकते। तो इस नसीहत के साथ इस मैसेज को क्लोज करता हूं। इस सच्चाई की दावत को कबूल करने के लिए सच्चे और जिंदा खुदा को, सच्चाई के मालिक और हक के मालिक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के लिए खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आमीन।